نیکسٹ صاحب ایک صاحب کا کوشچن ہے، نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں جی ایک دیوبندی عالم نے آج جمعہ میں حج کے موضوع پہ گفتگو کی، اور دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ جو حج کا موقع پر تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ مشرکین بھی تلبیہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن تملک و ما ملک، مگر وہ کہ جسے تو اپنا شریک بنا لے۔ اس کے حوالے سے استاد صاحب۔ ہمارے اور مشرکین کے تلبیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے اللہ، لبیک لا شریک لک، اور میں حاضر ہوں اس لیے کہ تیرا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، رب العالمین ساری تعریفیں بے شک تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں، یہ احسانات تو نہیں ہم پر کیے ہیں، یا اللہ حکومت بھی صرف تیری ہے، ہم حاضر ہیں، جو تو حکم کرے گا ہم تیرے حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ لیکن مشرکین کیا کہتے تھے؟ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے جس کو تو نے ہمارا شریک بنایا، اور یہی تو ان کو جھوٹ تھا، اللہ نے تو اپنا شریک بنایا ہی کوئی نہیں، دنیا میں کوئی اپنا شریک نہیں بناتا، تو اللہ کیسے شریک بنا لے گا؟ اللہ کی تو شان ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہی غلطی لگتی ہے ہمارے مخالفین کو، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا ہے سوال؟ مطلب کہتے ہیں جی اس سے استدلال کرتے ہوئے اس عالم نے یہ کہا کہ مشرکین بھی اللہ کا شریک جو کہتے تھے وہ آگے عطائی کی قید لگاتے تھے، جیسے کہ سنی عطائی کی قید لگا کے کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء کی شانیں اور کمالات مانتے ہیں، وہ بھی عطائی کی قید لگاتے تھے۔ تو اگر وہ عطائی کی قید لگا کے مشرک ہوئے تو سنی کس طرح سے مومن رہ جاتے ہیں؟ یہی آپ کا بغض جو ہے ہمارے بارے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے نا، ہم سے آپ پوچھتے نہیں اور فٹ آپ نے شرک کا فتویٰ ہمارے لیے تیار رکھا ہے۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں آؤ بیٹے پہلے شرک کی تعریف تو کرو۔ ہم عطائی کی قید لگا کر اللہ کا شریک نہیں بناتے، وہ اللہ کا شریک بنا کر مجرم ہوئے تھے، اللہ نے تو اپنا شریک بنایا کوئی نہیں۔ اور یہ کہنا کہ اللہ عطا نہیں کرتا، تو آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں یہ کس نے آپ کو عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ، جو سواری آپ کے پاس ہے یہ کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس سب کا مالک تو صرف اللہ ہے، مالک اصل اللہ ہے، لیکن اللہ آگے آپ کو عطا کرتا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو یہ کچھ دیا ہے وہ اپنے نبیوں کو اس نے کتنا دیا ہوگا؟ دیکھیے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، 24واں پارہ ہے، 23واں پارہ ہے، سورۃ صاد ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دی تھی۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے کنٹرول میں کر دی تھی۔ جب اللہ ہوا کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں کر رہا ہے تو بھئی آپ لوگ اعتراض کرنے والے کون ہو؟ اللہ دے رہا ہے اپنے بندے کو تو دے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پھر فرمایا تجری بامرہ ہی، وہ چلتی بھی انہی کے آرڈر سے تھی، ہوا رخاءً بڑی نرمی سے چلتی تھی۔ ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، گاڑی چلتی ہے لیکن جمپ لیتی ہے نا، لیکن سلیمان علیہ السلام اپنی ہوا کو آرڈر کرتے چل میرا تخت اٹھا، وہ تخت اٹھا کر چلتی تھی، جمپ وغیرہ نہیں لیتی تھی، رخاءً بڑی نرمی سے حیث اصابا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہاں پر وہ لے جاتی تھی۔ یہ بھی ہم نے ان کے کنٹرول میں کیا تھا۔ والشیاطین، اور کئی جن بھی ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے۔ کل بناء وغواص، یہ ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور، یہ جن بھی ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے آرڈر سے وہ بلڈنگیں بناتے تھے،
समुंदर में गोते लगा के मोती निकालते थे। व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, और भी कई जिन हमने उनके कंट्रोल में कर दिए थे जो जंजीरों में जकड़े होते थे। अल्लाह अपने बंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमतों का जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाता है, हाजा आताउना, ये सुन लीजिए जिनका सवाल था, ये अल्लाह फरमा रहा है ये हमारी अता है, ये हमारी अता है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह की अता है उसका जिक्र है। फमनुन, प्यारे सुलेमान हमारी अता है, चाहे तो दे और अमसिक, नहीं दिल करता ना दे, बगैर हिसाब, तुमसे हम हिसाब भी नहीं लेंगे। देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने अता किया था। क्या अता किया था? हवा कंट्रोल में कर दी थी, जिन कंट्रोल में कर दिए थे, और महबूब को भी अल्लाह ने अता किया है ना। क्या अता किया है? फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, प्यारे महबूब बेशक हमने आपको कौसर अता कर दिया है। ये कौसर क्या है? हौज़े कौसर भी इसका एक माना है। बेशक हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दिया है, उसका आपको मालिक बना दिया। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आप इरशाद फरमाते हैं, अल खैरुल कसीर कुल्लो, हर तरह की भलाइयां बड़ी कसरत से अल्लाह ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। तो हम तो अल्लाह की अता के मुनकिर भी नहीं हैं और अल्लाह का शरीक भी नहीं बनाते। बेशक हम तो अल्लाह का हबीब मानते हैं, हबीब हैं सरकार अल्लाह ताला के, महबूब हैं। और अगर हमें को कहे ना शरीक बना लो, फिर भी शरीक ना बनाएं, नहीं, हम तो हबीब मानते हैं। क्यों? हबीब जो होता है ना वो मालिक को बड़ा प्यारा होता है, मुहिब को बड़ा प्यारा होता है। तो मुहिब अपने महबूब की मोहब्बत की वजह से कोई बात, कोई जोर नहीं है सरकार का अल्लाह पर, नहीं, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं और अल्लाह अता फरमाता है।